الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اما بعد میرے انتہائی محترم مکرم میرے دوست میرے بھائی سید وجاہت علی تاجی صاحب میر محفل جناب قاضی سید میر محمد علی شاہ صاحب تاجی جو کہ الحمدللہ سجادہ نشین ہیں خانقاہ تاجیہ امجدیہ لیاقت آباد اور ان کی یہ اسپیسیفیکیشن ہے اللہ نے اعزاز عطا کیا کہ پوری دنیا میں حضرت تاج الدین بابا علیہ الرحمہ کے واحد زندہ خلیفہ الحمدللہ آپ تمام حضرات ان کی زیارت فرما رہے ہیں اور یہ محفل یقیناً جہاں تاج الدین بابا علیہ الرحمہ کے عرس کی محفل ہے وہیں سید ظفر علی شاہ صاحب تاجی جو کہ ہمارے وجاہت بھائی کے والد ماجد مرحوم ان کے اصال ثواب کی بھی محفل ہے تو میں اپنے تمام جملہ معززین مشائخ علماء کرام اور تمام دوست احباب خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی کوئی محفل منعقد کرتے ہیں تو ہم قوالیاں بھی خوب سنتے ہیں سننا چاہیے میں قوالی کے خلاف نہیں ہوں نعت بھی خوب سنتے ہیں اور یقیناً سننا چاہیے لیکن نعت پڑھی گئی اس کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے غرض و غایت کیا ہے اور ان محافل کیوں منعقد کرتے ہیں ان سب کو جاننا بھی فی زمانہ انتہائی ضروری ہے اگر آپ نہیں جانیں گے تو کوئی بھی شک اور شبہ آپ کے ذہن میں وائرس بنا کر ڈال دیا جائے گا اور رفتہ رفتہ وہ ذہن میں ایسا خلجان اور انتشار پیدا کرے گا کہ آپ راہ حق سے ڈگمگا بھی جائیں گے اور اللہ معاف کرے کہ اس سے ہٹ بھی جائیں گے لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جہاں پر محافل نعت رکھتے ہیں اور جہاں پر قول و قوال کی اور قوالی کی محافل رکھتے ہیں وہیں پر ہمیں قرآن مجید برہان رشید کے درس و تدریس کی محافل بھی رکھنا چاہیے اور میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے ہمارے بھائی وجاہت صاحب نے مجھے حکم دیا کہ نسبتوں پر گفتگو کرنا ہے تو میں یقیناً اسی حوالے سے قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم
آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ جس کو جو ملک عطا کرنا ہوتا ہے، جس کو جو ملکیت عطا کی جاتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے کہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید برہان رشید کا واضح پیغام ہے جو ہم تک وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے۔ آپ لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی ذکر کی محفل گونگے منعقد نہیں کرتے، زبان والے منعقد کرتے ہیں۔ لہذا محفل کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، ہم سب مکمل بن کر بیٹھے تھے کہ نعت پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جب تک انٹریکٹ نہیں ہوگا گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و اذکار ہو تو پھر چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی شادابی ہونا چاہیے۔ اور لوگ پوچھیں کہ یہ خوشی کہاں سے مل گئی ہے، تو پھر آپ کہیں کہ چہروں پر جو نکھار آ گیا ہے، دلوں میں جو قرار آ گیا ہے، اس لیے کہ ہمارا سید الابرار آ گیا ہے، نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے۔ تو آپ کے چہروں پر خوشیوں کا راج ہونا چاہیے، آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، اور آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے، اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو 11ویں شریف کی محفل ہے، اور یقیناً 11ویں اور 12ویں کی جب بات کرتے ہیں تو میں گھڑیاں جب دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ گھڑیاں 12 بجاتی ہیں اور 12 کے بعد پھر 13 نہیں بجاتی۔ میں اکثر چائنا جاتا ہوں، ہمارے شمیم بھائی بھی چائنا جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، جو مینوفیکچرر تھے جاپان والوں سے، کہ بھائی آپ یہ 24 گھنٹے کا دن اور رات ہوتا ہے تو آپ یہ 12 پر جا کر گھڑیاں پھر دوبارہ 1 سے کیوں شروع کر دیتے ہو؟ 24 گھنٹے پر دن اور رات محیط ہوتا ہے۔ تو جواب ان سے نہیں ملا، جواب آقا کریم کی 12ویں سے مل گیا۔ 12ویں سے مل گیا کہ دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن گھڑیوں نے بتا دیا کہ جو 12 والے سے مل جاتا ہے، جو 12ویں والے تک پہنچ جاتا ہے، تو 12 کے بعد 13 نہیں آتا، جو 12ویں والے تک پہنچ جاتا ہے 12ویں والا اسے 1 تک ملا دیا کرتا ہے، 1 تک پہنچا دیا کرتا ہے، 1 سے ملا دیا کرتا ہے۔ اور 1 کا کیا کام ہے؟ دیکھیے 1 بھی کیا کرتا ہے کہ مجھ سے آ کر مل گیا ہے، لیکن ہر بار اگر تجھے مجھ سے ملنا ہے، 1 کہہ رہا ہے۔ کون 1؟ کہ اگر مجھے جتنی بار بھی مجھ سے ملنا ہے تو پھر تجھے پہلے 6 تک بھی پہنچنا ہوگا، پہلے 6 تک بھی آنا ہوگا، تجھے 11ویں تک بھی آنا ہوگا۔ 11ویں تک آ جائے گا، 11ویں والا 12ویں سے ملا دے گا، اور 12ویں والا تمہیں 1 سے ملا دے گا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کہ یہ آپ 24 گھنٹے کی گھڑیاں کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بناتے ہیں لیکن فقط ان کے لیے جو سفر میں ہوتے ہیں۔ کس میں؟ جو سفر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ 24 نمبری ہم میں نہیں ہوتے، یہ 24 نمبری ہم میں نہیں ہوتے، لیکن ہم بناتے ہیں 24 نمبر کی گھڑیاں، لیکن ان کے لیے جو سفر میں ہوتے ہیں، جو اردو کے سفر میں بھی اور انگلش کے سفر میں بھی ہوتے ہیں۔ انگلش کا سفر اور اردو کا سفر جو سفر میں ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے جا کر ریلوے اسٹیشن پر چلے جائے، وہاں پر آپ کو گھڑیاں کیا ملے گی؟ 24 بجاتی ہیں۔ آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، وہاں 12 کی گھڑیاں نہیں ملے گی، 12 کے بعد 13، پھر 14، پھر 15، پھر 24 گھنٹوں کی گھڑیاں ملتی ہے۔ تو ان گھڑیوں نے بتا دیا کہ جو 24 پر آنا چاہتا ہے، ارے وہ گھر سے دور رہتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، وہ سفر میں رہتا ہے۔ جو 24 پر ہوتا ہے وہ ادھر ادھر رہتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتا ہے وہ یوں ہی در بدر خار پھرتا ہے۔ جو 24 میں ہوتا ہے وہ گھر سے دور ہوتا ہے، اور جو 12 پر ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے اور کملی والے کی نظر میں بھی ہوتا ہے۔
یہ وہ انالیسس ہے جو میں اکثر کیا کرتا ہوں یہاں پر، چونکہ ٹائم بہت وقت دیا گیا کم، تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹائم کو بھی ٹچ کر لوں تاکہ آپ کو اس سارے نظام الاوقات سے آپ کو الحمدللہ جہاں پر بھی جائیں گے تو آپ کو سب کے سب نکات جو ہے 12 تک ہی لے کر آئیں گے۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ عزت و ذلت کا پیمانہ، یہ ساری قدرتیں، یہ اختیارات اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اس دنیا کے معیارات ذرا مختلف ہیں۔ اس دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس منصب آ گیا، جس کے پاس کوئی عہدہ آ گیا، جس کے پاس مال و دولت آ گئی، جس کے پاس کوئی طاقت آ گئی، جس کے پاس کوئی جاہ و حشمت آ گئی، جس کے پاس کوئی منصب و حکومت آ گئی، تخت و تاج آ گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والا ہو گیا۔ لیکن تاریخ انسانیت اسی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، انسان کا یہ معیار غلط ہے، اس لیے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا پر حکومت کرنے والا، آدھی سے زائد دنیا پر قبضہ کرنے والا ایک شخص تھا جسے دنیا آج سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ۔ وہ دنیا سے جب جا رہا تھا تو اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تو مرنے والا ہوں، لیکن لوگوں جب مجھے تابوت میں رکھو تو میرے یہ دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دنیا یہ سمجھتی ہے میں عزت پا گیا، دنیا سمجھتی ہے کہ میں نے کامیابی پالی ہے، میرے یہ ہاتھ باہر نکال دینا۔ دنیا دیکھے گی کہ آدھی سے زائد دنیا پر قبضہ کرنے والا سکندر دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ لے کر نہیں جا رہا بلکہ خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ تو سکندر اعظم نے یہ جملہ کہا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر رقص کرتا ہے میں ہستی لٹا کر بھی، اور قلندر رقص کرتا ہے میں ہستی لٹا کر بھی۔ تو انسان کا جو عزت و ذلت کا اسٹینڈرڈ ہے، جو پیمانہ ہے، جو اسٹیٹس ہے، جو معیار ہے، وہ ذرا مختلف ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جس کے بعد دنیا آ گئی ہے شاید وہی عزت پا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و ذلت کا معیار اور پیمانہ کچھ اور ہے۔ جب وہ کسی کو ذلت دینا چاہتا ہے تو بعض اوقات کسی کو تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، کسی کو تخت و تاج پر بٹھا کر قیامت تک کے لیے وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو چٹائی پر بٹھا کر بھی سرفراز و سربلند کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ چٹائی پر بٹھا کر، خانقاہ میں بٹھا کر، بوریا نشی کر کے قیامت تک کی اللہ تبارک و تعالی عزت بھی عطا فرما دیتا ہے، اور قیامت تک کی سلطنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ لاہور میں چلے جائیں، لاہور میں آپ چلے جائیں، میں وہاں جاتا ہوں تو انالائز کرتا ہوں کہ لاہور میں ایک بادشاہ، وقت کے بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، اس مقبرے پر جائیں تو جہانگیر کی حکومت کہاں پر تھی؟ لوگوں کی نیکس پر، ان کی گردنوں پر حکومت تھی، دلوں پر حکومت نہیں تھی۔ اور لاہور ہی میں ایک اور قلندر موجود ہے کہ جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ ایک وقت کا بادشاہ، اس کا مقبرہ موجود ہے، اور ایک وقت کے قلندر کا مقبرہ موجود ہے۔ دیکھیں جو بادشاہ تھی جب تک حکومت رہی تو گردنیں جھکی رہی، لیکن جب حکومت چلی گئی وہ اپنی قبر میں چلا گیا، تو آج اس کے مزار پر جائیں تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزار ما غریبا نے چراغے نے گلے نے پرے پروانہ سوزت نے صدائے بلبلے، کہ ہائے میرے مزار کو دیکھو، نہ یہاں پر پروانے ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے، نہ یہاں پر بلبلیں ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہاں پر پھول مہکانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک وقت کا بادشاہ ہے، لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ عزت پا گیا، لیکن عزت کسے کہتے ہیں؟ آئے داتا کی نگری میں آئے اور داتا حجویری کے قدموں میں آئے تو آپ کو پتا چلے گا عزت کسے کہتے ہیں، کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اور میں عجیب بات دیکھتا ہوں کہ جہانگیر پر مقبرے پر کوئی جائے تو کوئی روکنے والا نہیں،
قائد اعظم کے مقبرے پر جائیں تو کوئی روکنے والا نہیں، علامہ اقبال کے مقبرے پر کوئی جانا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن جہانگیر تک بات محدود رکھے تو اس کے مقبرے پر کوئی چلے جائے نہ ملا روکتا ہے، اللہ نے تو روکا نہیں، ملا بھی نہیں روکے گا، نہ آپ کو کوئی حاکم روکے گا، لیکن داتا حضور کے درگاہ میں جائیں، غازی بابا کی درگاہ میں جائیں تو ملا روکے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، لیکن قربان جائیے کہ ان کی سلطنت اور حکومت پر اللہ نے کتنی عزتیں دے دی ہیں کہ روکنے والے روکتے رہ گئے ہیں، لیکن اس شاخوں کا میلہ اسی طرح لگا ہوا ہے۔ آپ کی حکومت آج بھی چل رہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دیتا ہے وہ وہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیا کرتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ وقت کا ایک فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، ایک نے جنت بنائی تھی، ایک نے کہا کہ میں بہت قوت والا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نمرود کو اس کی جنت کے ٹھکانے پر دروازے پر ایک معمولی سے مچھر سے لا کر ہلاک و برباد کر دیا، قیامت تک کے لیے ذلت و ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی، اور حضرت ابراہیم کو آتش کدے میں بھیج کر قیامت تک کے لیے سرفراز و سربلند کر دیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یزید نے بھی یہی سمجھا میرے پاس طاقت آ گئی، میرے پاس قوت آ گئی تو میں نے عزت پالی ہے، لیکن اللہ نے یزید کو تخت پر بٹھا کر قیامت تک کے لیے عالمگیر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، اور حضرت امام حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کر اللہ نے قیامت تک کے لیے عالمگیر عزت و عظمت عطا فرما دی۔ یہ وہ معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالی عزت و ذلت کس طرح دیتا ہے؟ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو عزت کے سبب کے قریب کر دیتا ہے، اور جب کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو ذلت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے۔ مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن اس نے کچھ سبب بنا دیے ہیں کہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے سبب کے قریب کر دیتا ہے، اور جس کو ذلت دینا چاہتا ہے وہ ذلت کے سبب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو عزت کا، عظمت کا، تعظیم کا، توقیر کا اگر اولین آخرین ہمیشہ کے لیے اللہ نے کسی کو سبب بنایا ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ جو محمد عربی سے دور چلا جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور جو قدم مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے وہ عزت و عظمت پا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے نے کہا نا کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو آج وہ رومی بادشاہ اس کو کوئی جانتا ہے؟ اس قیصر کے کسی نام کو جانتے ہیں؟ قیصر و کسریٰ کے نہیں جانتے، لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کے کسی بچے سے پوچھ لے، جوان سے پوچھ لے، مرد سے پوچھ لے، عورت سے پوچھ لے، بلال حبشی کو سب جانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عزت و ذلت دینے والا، وہ خالق ہے عزت و ذلت کا، لیکن عزت و ذلت کا مالک اس نے کملی والے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ جو آپ سے قریب ہو گئے عزت پا گیا، جو آپ سے دور ہو گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو مکہ المکرمہ میں لے چلتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں دو اشخاص تھے، ایک کا نام تھا ابو الحکم، اس کا نام تو عمر بن حشام تھا، لیکن چونکہ بہت حکمت، دانائی والا، فکر والا، عقل والا، دانش والا، فہم والا تھا، بابائے انٹلیکچول تھا، فادر آف دا انٹلیکچول تھا، فادر آف دا وزڈم تھا، نام کچھ اور تھا لیکن شہرت کیا تھی؟ ابو الحکم، بہت حکمت و دانائی والا۔ اور دوسرا ایک شخص تھا معمولی سا جسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی تھی۔ دو شخص تھے، ایک ابو الحکم تھا، ایک ابو بکر تھا، لیکن دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، جو قدم مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، اور جو قدم مصطفیٰ میں آ گیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے، اور جو قدم مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ مصطفیٰ کی دوری ہی کا نام ذلت و رسوائی ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی قربت ہی کا نام عزت و عظمت ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے عزت و عظمت کا اگر معیار اور سبب کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو بنایا، چاہے وہ اولین ہو چاہے وہ آخرین ہو۔ اگر میں اس طرف چل نکلا تو بات بہت طویل ہو گئی، میں اس طرف نہیں جاتا کہ اولین کو عزتیں کس طرح ملی،
یہ باقاعدہ ایک الگ قرآن کا موضوع ہے. جا کر قرآن کی آیت میثاق پڑھ لیجئے کہ ہما شما تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو ایمان بھی ملتا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ فرماتا ہے میرے اس مصطفیٰ کو جو مان لے گا میں اسے ایمان بھی عطا کر دوں گا، نبوت بھی عطا کر دوں گا. وَلَتَنْصُرُنَّ. قرآن مجید میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن عزت کا سبب کس طرح ہے. آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں سارے صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے. مفتی صاحب سمجھتے ہیں، شاذلی صاحب سمجھتے ہیں، سارے فقیہ نہیں تھے، مجتہد نہیں تھے، سارے کے سارے محدث نہیں تھے، راویان وحی نہیں تھے. صحابہ کی جو اکثریت تھی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. جو صحابہ پڑھے لکھے تھے ان کا کیا کہنا، کاتبان وحی بھی گزرے، مجتہد بھی گزرے، ان کی الگ تفصیل ہے، لیکن اکثریت صحابہ کرام کی پڑھی لکھی نہیں تھی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، آپ کی علمی شان کا کیا کہنا، کیا مجتہد فی المذہب کیا کہنا. امام حنبل آئے، امام مالک کا کیا کہنا، امام شافعی کی علمیت کا کیا کہنا. معلومہ کے بعد میں عالم بہت بڑے بڑے آئے اور عبادت کی بات بھی کریں تو میں کہتا ہوں کہ عبادت گزار بھی بعد میں بہت بہت آئے. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کے ایک سجدہ اور غیر صحابی کے لاکھوں سجدے بھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کثرت عبادت میں ہم نے دیکھا کہ بعد میں جو آئے، شہنشاہ بغداد کی عبادت کا کیا کہنا، شاہ نقشبند کی عبادت کا کیا کہنا، شہنشاہ سہرورد کی عبادت کا کیا کہنا، ارے خواجہ اجمیری کی عبادت کا کیا کہنا، داتا حجویری کی عبادت کا کیا کہنا. بعد میں عبادت گزار بھی بہت آئے، لیکن سارے کے سارے بھی اگر مل جائیں، تابعین سے لے کر اولیاء کرام تک، متقین تک، برگزیدہ اور چنیدہ تک سارے کے سارے بھی مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتے. آج جو ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، یہ علم النحو اور علم الصرف اور یہ فقہ اور اصول فقہ حدیث، اصول حدیث، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں تھی نہیں. تو آج جن علوم کو پڑھ کر ہم اپنے علم کا نشہ دکھاتے پھرتے ہیں، صحابہ کے دور میں تو یہ سارے علوم تھے ہی نہیں سرے سے. پھر کیا وجہ ہے کہ بعد والے صحابہ سے پیچھے رہ گئے، صحابہ آگے نکل گئے، تو ان کی آگے نکلنے کی وجہ علم نہیں تھا دوستو. وہ علم سے آگے نہیں بڑھے تو پھر صحابہ کس سے آگے بڑھے ہیں. ارے صحابہ کو عزت و عظمت ملی ہے تو علم سے نہیں ملی ہے، بلکہ صحابہ کو عظمت ملی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے ملی ہے، نسبت غلامی مصطفیٰ سے ملی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ غالباً جنگ کا موقع ہے، ایک شخص مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے. یکا یک اس کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور پر پڑتی ہے. اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اپنا گھوڑا موڑتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ کافر. کافر کیا پوچھتا ہے کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. آج کو تو مسلمان کہتا نا کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہے. میں کہتا ہوں تم سے زیادہ اچھا عقیدہ تو اس مسلمانوں کے مخالف جنگ کرنے والا شخص کا تھا. اس کو بھی پتا تھا کہ ضمانت دینے والا اپنوں میں بیگانوں میں اگر یہاں پر کوئی ہے تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے. لہذا آپ ہی سے پوچھتا کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. جنت کی ضمانت وہی دے گا جو جنت کا مالک ہوگا. جنت کا خالق تو اللہ ہے لیکن جنت کا مالک اس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے. مصطفیٰ کو بنایا ہے. اب میں اس طرف نکلوں گا پھر بات طویل ہو جائے گی لیکن موضوع پر رہتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. تو وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے. نبی نے فرما دیا میں ضمانت دیتا ہوں، یقین کر لیا. آج یہ بے یقینی ہم میں ہے، ان میں نہیں تھی. چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، نبی مکرم کے الفاظ کو سنا اور کہا کہ ہاں اے نبی ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ پڑھائیے جو پڑھانا چاہتے ہیں. میں حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت دست حق پر بیعت کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. آپ کے قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگتا ہے تو وہ سر کے بل گرتا ہے، وہیں پر شہید ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس نے چند لمحے کا مسلمان ہے. کتنے لمحے کا؟ کیا اس نے کوئی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھا. اس نے روزہ؟ نہیں. اس نے اسلام کو سمجھا؟ نہیں سمجھا.
اس نے خدا کو سمجھا نہیں سمجھا، اس نے فقط مانا، محمد مصطفیٰ کو مانا اور محمد کی ضمانت کو مانا اور محمد مصطفیٰ کی خبر کو مانا۔ خبر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے مخبر کو مانا اور خبر کو مانا۔ مخبر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ خبر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نے یہ مانا، اس نے مان لیا، مان کر اسی وقت اس کی جان نکل گئی، اسی وقت جان نکل گئی۔ نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اب سارے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، اغثیاء، قطب، ابدال، علماء، اولیاء، متقین، محبوبین، سارے کے سارے اگر مل جائیں تو اس چند لمحے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ چند لمحے کا صحابی، چند لمحے کا صحابی، لیکن بعد والے سارے بھی مل جائیں، سارے متقین مل جائیں تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحابیت ہے وہ عمل سے نہیں ملتی، صحابیت عمل سے نہیں ملتی۔ ارے صحابیت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی نظر سے ملتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو جو عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، تو اس کا سبب اللہ نے کسی کو بنایا ہے، تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ میں اپنی تقریر کو کنسائز کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آئیے، آج ہم کعبہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو میں کعبہ سے پوچھتا ہوں کہ اے کعبہ، تجھے عزت کس نے دلائی ہے؟ تو کعبہ کہے گا کہ مجھے تعمیر تو ابراہیم نے کیا ہے، لیکن مجھے عزت و جلال ملا ہے تو قدم مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ نے کعبہ کو تعمیر کیا اور پھر اس میں بت لا کر رکھ دیے گئے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہمارے بھائی امجد صابری صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور ٹائم بتائیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ چلیں میں عرض امجد بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو سنیں گے، بس تھوڑا سا توقف کرنا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کعبۃ اللہ، آپ موجود ہیں آپ لوگ؟ پھر سبحان اللہ کہیے بلند آواز سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں شخصیات کی بات کر چکا اجمالاً، مختصراً، کنسائز کر کے۔ اب آئیے مقامات کی طرف۔ مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام مسلمانوں کے لیے کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد مبارکہ کے بعد، آپ کے روزہ انور کے بعد، اب کعبۃ اللہ کو عزت و عظمت کس طرح ملی ہے؟ کس نے بنایا؟ آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، لیکن لوگوں نے اس کی عزت اور حرمت کو پامال کیا، اس میں لا کر بت لا کر رکھ دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ اس انداز سے نماز پڑھتے کہ آپ کا چہرہ انور کعبہ کی جانب بھی ہوتا تھا، بیت المقدس کی جانب بھی ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے، 17 ماہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے رب کریم، اے رب کریم، بیت اللہ کو ہمارا کعبہ بنا دے۔ 17 ماہ کے بعد سورہ بقرہ دوسرا پارہ پہلا پیج جا کر پڑھ لیجئے، دوسری وجوہات بھی بتائی ہے، لیکن میں تو وہی وجہ بتاؤں گا نا کہ جس سے اللہ اور نبی کی محبت کا پیغام ملتا ہو، ہمیں عظمت کا پیغام ملتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 17 ماہ کے بعد قرآن نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ 17 ماہ کا جو انتظار کروایا ہے یہ حادثاتی اور اتفاقی نہیں تھا۔ ارے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے آپ 17 ماہ سے آسمانوں کو دیکھ رہے تھے اور آپ کا رب کریم آپ کے رخ انور کو دیکھ رہا تھا۔ 17 قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ آسمانوں کو دیکھتے تھے، آپ کا رب آپ کے رخ انور کو دیکھتا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پیارے میں نہیں کہتا کہ اس جانب رخ کر لو اس جانب رخ کر لو، پیارے تیری جس جانب رضا ہو جائے اسی ڈائریکشن میں اپنا چہرہ کر لے، اور جہاں تیرا چہرہ ہو جائے گا قیامت تک کے لیے وہی میرا قبلہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبلۃ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو معلوم ہو کہ کعبہ بنا کس کے وسیلے سے؟ کعبہ کے وسیلے سے۔ کعبہ کو عزت ملی ہے تو کس کے وسیلے سے؟ وہ ذات جسے کعبے کا بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ اب کعبہ بن گیا
تو میں نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آپ کے ذہنوں میں شک پیدا کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کہا تھے، یہودی تھے، وہ شکوک پیدا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ذہن میں شک نہیں آیا؟ تو جواب انہوں نے یہ دیا کہ ارے تم شک کرنے والے ہو، تمہارے ذہنوں میں شک آتا ہے، تم شک کرنے والے ہو، اور ہم تو یار سے عشق کرنے والے ہیں۔ تم شک کرنے والے ہو، ہم یار سے عشق کرنے والے ہیں۔ تمہاری نگاہوں میں شک ہوتا ہے، ہماری نگاہوں میں یار کا جمال ہوتا ہے۔ تو ہم تو یار سے عشق کرنے والے ہیں۔ میں نے رب سے کہا کہ اے رب کریم، ہمارے ہاں تو نماز کا وقت بدلا جاتا ہے، نماز کا وقت بدلا، یہ صحابہ کا عشق۔ اب رب کا عشق سنیے، میں نے رب سے پوچھا کہ اے رب کریم، اپنے وجدان سے پوچھا کہ اے رب کریم، ہمارے ہاں تو نماز کا وقت بدلتا ہے، امام تو پہلے سے بتاتا ہے کہ فلاں وقت بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے، 5-6 نمازیں پہلے سے نہ بتائیں تو مقتدی لڑ پڑتے ہیں۔ اے رب کریم، یہاں پر نماز کا وقت نہیں بلکہ قبلہ بدلا جا رہا ہے۔ اے رب کریم، تو نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ نماز کی حالت ہی میں تو نے یہ فرمان جاری کر دیا۔ تو جواب آیا، ارے تجھے وقت کی پڑی ہوئی ہے اور مجھے اپنے یار کی رضا کی پڑی ہوئی ہے۔ تجھے وقت کی پڑی ہوئی ہے، مجھے یار کی رضا کی پڑی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبلہ بن گیا۔ یہودیوں نے تانا دیا مسلمانوں کو کہ میاں کبھی تم ادھر قبلہ بناتے ہو، کبھی ادھر قبلہ بناتے ہو، معمہ کیا ہو؟ یا تو کل صحیح تھے آج غلط، یا آج غلط کل صحیح تھے، بات کیا ہے؟ تو ان عشاقان مصطفیٰ نے جواب دیا کہ میاں نہ ہم بیت المقدس کو جانتے ہیں نہ ہم بیت اللہ کو جانتے ہیں، ارے ہم تو رخ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کی جانب ہو جائے، یا رسول اللہ، بیت المقدس کی جانب ہو جائے تو اسے قبلہ بنا دے، بیت اللہ کی جانب ہو جائے تو اسے کعبہ بنا دے۔ 1000 کعبے، 1000 سجدے، انہی کے نقش پاک صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ کو بھی عزت و عظمت مل رہی ہے۔ تو سبب اللہ نے عزت و عظمت کا کس کو بنایا ہے؟ کملی والے آقا کا۔ لہٰذا آج تک کعبہ کو عزت ہے تو یقیناً میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے کہ کعبہ وہ ہے اور میرے نبی کی ذات تو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، میں ذرا جلدی گفتگو اپنی سمیٹوں، ہمارے امجد بھائی آ گئے ہیں، کہ دیکھیں لوگ سوال کرتے ہیں کعبے کا کعبہ کس طرح کہہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا چلے یہ بتائیے کہ آپ کعبے کا طواف کر کے آتے ہیں تو آپ کیا کہلاتے ہیں؟ بتائیے بھائی، حاجی کہلاتے ہیں نا؟ کعبے کو جو دیکھ لے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معلوم ہوا جو کعبے کو دیکھ لیتا ہے وہ حاجی بن جاتا ہے، اور جو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے حاجی بڑا ہے یا صحابی بڑا ہے؟ کس کو دیکھا؟ جس نے چھوٹے کو دیکھا وہ حاجی بن گیا، جس نے بڑے کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ معلوم ہوا کہ جس نے کعبہ کو دیکھا وہ حاجی بن گیا، اور جس نے کعبے کے کعبہ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو بھی عزت ملی ہے رخ مصطفیٰ سے ملی ہے، وسیلہ مصطفیٰ سے ملی ہے، سبب مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اور میں جب حج کی طرف جاتا ہوں نا تو مقامات حج کو دیکھتا ہوں تو میں ان پتھروں پر رش کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو آؤ حج کرنے چلتے ہیں۔ پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو آؤ حج کی طرف چلیے۔ پتھروں کو، اس لیے کہ ہمارا حج پتھروں سے شروع ہوا، پتھروں پر ختم ہو گیا۔ کعبہ کو دیکھیں، پتھروں کی عمارت، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، آب زمزم پتھروں سے نکل رہا ہے۔ اور اگر آپ صحیح کریں صفا مروہ تو پھر پتھر ہے، آپ اگر عرفات میں جائیں تو پتھریلا میدان ہے، آپ اگر مزدلفہ جائیں تو پتھر کھرچ کر پتھر نکال رہے ہیں، اور اگر مینا میں جائیں تو پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں۔ تو آپ کا سارا حج تو پتھروں سے شروع ہو کر پتھروں پر ختم ہے۔ اور میں جب جاتا ہوں پتھروں سے تھوڑا ہم کلام ہوتا ہوں، جب میں شیطان کو مارتا ہوں نا تو ہم کلام ہوتا ہوں، تو شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی کیا حال ہے تمہارے؟ آج تم مجھ سے دشمنی کرنے آ گئے ہو، سارے سال تو میرے ساتھ دوستی رہی تمہاری، اب میری دشمنی میں آ گئے ہو، تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی گناہگار، میں بھی گناہگار۔ تو میں نے شیطان سے کہتا ہوں کہ نہیں بھائی بڑا فرق ہے، ہاں گناہگار تو ہوں میں گناہگار تو ہوں لیکن تیری طرح گستاخ رسول نہیں ہوں۔ میں گناہگار ہوں لیکن گستاخ رسول نہیں ہوں۔ جو گناہگار ہوتا ہے وہ ان پتھروں کا چکر لگا لے تو مغفرت مل جاتی ہے، اور جو گستاخ رسول ہوتا ہے قیامت تک کے لیے اسے سنگسار کیا جاتا ہے۔
تو میں نے کہا کہ نہیں میں تیری طرح نہیں ہوں. پھر میں ایک پتھر کی طرف آیا حجر اسود کی طرف. میں نے پوچھا کہ اے حجر اسود تیری عظمت کیا ہے؟ تو حجر اسود نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ ابن خطاب سے پوچھو, جاؤ جا کر عمر سے پوچھو. میں نے عمر سے پوچھا تو جناب عمر نے کہا یہ کالا پتھر ہے. عمر کا دل چومنے کو نہیں چاہتا. خدا کی قسم عمر اس لیے چومتا ہے کہ تجھے لب محمد مصطفیٰ نے چوما ہے. تو حجر اسود کی عظمت اور عزت کا سبب کیا ہے؟ لب محمد مصطفیٰ. آگے آئیے ایک اور پتھر, نشان قدم ابراہیم. اور میں کہتا ہوں اس پتھر کی جتنی عزت اور عظمت ہے نا, مجھے شاید کسی اور پتھر کی نظر نہیں آتی ہے. حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں قرآن میں 2 مقام پر, بلکہ اللہ نے اپنے گھر کا جو تعارف پیش کیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم کہہ کر اسی پتھر کے حوالے سے پھر فرماتا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی, کہ اس مقام ابراہیم کے قدموں کو مصلی بنا لو. اے رب کریم کیوں؟ فرمایا کہ طواف کرنے کے بعد میرے گھر میں بھی اگر نفل پڑھے تو اتنے افضل نہیں ہوں گے, صحن کعبہ میں پڑھے, مطاف میں پڑھے اتنے افضل نہیں ہوں گے. اگر تو اپنی عبادت کو افضل کرانا چاہتا ہے, اپنی نماز کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے, تو سجدہ میرے لیے ہونا چاہیے اور قربت میرے ابراہیم کے نشان قدم سے ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کے نشان. اور میں نے اس پتھر سے پوچھا کہ پتھر تیری سختی بڑی مشہور ہے, تو نرم کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم کے نشان قدم سے تیری پتھر نرم نہیں ہوتا, پتھر سخت ہوتا ہے, سختی ہے تیری, تو نرم کیسے ہو گیا؟ تو اس ابراہیم کے نشان قدم نے کہا کہ اگر میں نرم نہ ہوتا, ابراہیم کا نشان قدم اگر نہ لیتا تو میرا نشان کہاں باقی رہتا؟ میرا نشان بھی باقی نہ رہتا. میرے بچنے کی یہی صورت تھی کہ نبی کے قدموں کو سینے میں جذب کر لوں. اب طوفان آئیں, زلزلے آئیں, حوادث آئیں, موسمی تغیرات آئیں, میں باقی رہوں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس پتھر نے مجھے بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا کہ لوگوں میں نے ابراہیم کا نبی کا نشان قدم لے لیا, میں باقی رہ گیا. ارے تمہیں تو ابراہیم کے آقا محمد عربی مل گئے ہیں, اگر تم ان کے نالین کو میڈل بنا کر اپنے گلے میں ڈال دو گے, ماتھوں پر سجا لو گے, میں پتھر ہو کر باقی رہ گیا, تم انسان بن کر قیامت تک باقی رہ جاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ جس کو جو عزت ملتی ہے. میں ایک دفعہ اپنے کلیگ سے ڈاکٹرز ان میں تقریر کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جوتیاں, یہ نالین, ان کو میڈل بنا لیں, اس لیے کہ جوتیاں تو بے عزتی کی نشانی, آپ نے کہا عزت مل جائے گی. تو میں نے کہا کہ یہی تو فرق ہے اس امت کی. بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوتیوں کو اور نبی کی جوتیوں کو ایک جیسا سمجھ لیا. اللہ اکبر. نبی کی اور ہماری جوتیاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو ذات کس طرح ہو سکتی ہے؟ ارے ہمارے جوتے تو زمین پر پڑتے ہیں, زمین پر رہتے ہیں, اور نبیوں کے جوتے تو فرشتوں کے کاندھوں پر ہوتے ہیں. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 248 پڑھ لیجئے جا کر. تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ نبی کے تبرکات تھے, نبی کی جوتیاں تھی. حضرت موسیٰ اور ہارون کی, اور کس نے اٹھایا؟ وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتوں نے اپنے سروں پر اٹھایا. تو معلوم ہوا کہ ہماری جوتیاں زمین پر رہتی ہیں اور نبی کے جوتے فرشتوں کے سروں پر رہتے ہیں. یہ قرآن مجید اصل مل گئی جو ہم نالین لگاتے ہیں. میں نے اس پتھر سے پوچھا کہ ابراہیم کے نشان تو قدموں کے نہ جانے کہاں کہاں پر پڑے ہوں گے, لیکن اے پتھر تو نے ہی جذب کیوں کیا؟ میں 5 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ. تو نے ہی کیوں جذب کیا؟ باقی سارے پتھروں نے حضرت ابراہیم کے نشان قدم کو کیوں نہیں لیا؟ بتا رہا ہوں میں, جس کو بھی جو عزت ملتی ہے. موضوع بڑا طویل ہے, میں کٹ ڈاؤن کرتا ہوں کہ تجھے یہ عزت کیسے مل گئی. تو جواب قرآن مجید برہان رشید سے ملا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ ابراہیم و اسماعیل نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر لیا تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ اے رب تیرے حکم سے تیرا گھر ہم نے تعمیر کر دیا ہے, اب قیامت تک کے لیے اس کو پاک و صاف کرنے والا, تیری آیتیں سنانے والا, لوگوں کو قاری بنانے والا, لوگوں کو عالم بنانے والا ایک نبی ہماری نسل سے تو پیدا فرما دے. معلوم ہوا کہ ابراہیم کے قدم تو نہ جانے کہاں کہاں پڑے, لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم ہمارے نبی کا میلاد مناتے ہیں وہ پتھر شق ہوتا ہے, ابراہیم کے قدم کو سینے میں جذب کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ مقام ابراہیم حضور کی میلاد کی بھی نشانی ہے, قرآن مجید برہانے. تو معلوم ہوا کہ اس کو بھی عزت و عظمت مل رہی ہے تو حضور کے صدقے میں مل رہی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ جب کعبہ میں بڑی عزتیں
مدینے کو کون سی عزت تھی؟ اس کو تو دارالامراض کہا جاتا تھا نا، بیماریوں کا گھر یثرب. کس کا گھر؟ بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا پیارے یہ تانا دیتے ہیں جعلتم سقایت الحاجی و امامۃ المسجد الحرام، کہ ہم اس کعبہ کے ارد گرد پڑوس میں رہنے والے، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور ہم کعبہ کے پڑوس میں رہنے والے پیارے کعبہ کو چھوڑتے ہیں، اب اس شہر کو بساتے ہیں جس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی مانتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو یثرب دارالامراض نہیں رہا، قدم مصطفیٰ پڑ گئے تو وہ دارالامراض دارالشفا بن گیا. تو معلوم ہے کہ مدینے کے بہت بڑا وضو ہے، لیکن مدینے کو بھی عزت ملی ہے. تو آج مدینہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے نا. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ قدم محمد مصطفیٰ. میں نے کہا مکہ میں جائیں تو مغفرت ملتی ہے اور مدینہ میں آئیں تو جنت ملتی ہے. مدینے میں آئیں تو ریاض الجنت ملتی ہے، مدینے میں آئیں تو جنت البقی ملتی ہے، جنت الوادی عتیق ملتی ہے، اور بہت ساری جنت کی وادیاں ہیں مدینہ منورہ میں. تو جس کو جو عزت ملی حضور کے وسیلے سے ملی. لیکن دوستو آج یہ عزت ہم سے کیوں روٹ گئی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا آپ نے کہ آج مسلمانوں سے یہ عزت اور عظمت کیوں روٹ گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم نبی کے غلام تھے، ایک نبی کے غلام تھے، ساری دنیا کے حکمران تھے، ساری دنیا کے حکمران تھے. جب تک نبی کے غلام تھے، شاید امجد بھائی ایک قوالی بھی سنائے اس میں کہ جب تک ہم نبی کے غلام تھے ساری دنیا کے حکمران تھے، لیکن نبی کی غلامی کیا چھوڑی کہ ہم ساری دنیا کے غلام بن گئے ہیں. آج آپ دیکھیے مسلمان کو مار رہا ہے. آج تبلیغ کرنے والوں نے پیچھے گنیں چھپائی ہوئی ہیں. آج نہ درس و تدریس میں محبت ہے، نہ تبلیغ میں وہ محبت ہے، نہ تعلیم میں وہ محبت ہے. آج جہاد ہو رہا ہے، لیکن کیا امریکہ کو فقط گالیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں. آج شہید بھی بہت ہو رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایسے شہید جو مسلمان کو مار کر کہے کہ میں شہید ہو رہا ہوں. ارے شہید دیکھنا ہو تو آؤ بدر میں چلتے ہیں کہ زمین پر جان دیتا ہے اور فرشتے آسمانوں پہ لے جا کر غسل کرواتے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ آج شہید ہو رہے ہو، آج تم نے اسلام کو ملائن کر دیا ہے، اسلام کو بدنام کر دیا. انہوں لوگوں کے گلے تو ذبح کیے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے اسلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے. آج اسلام کو ملائن کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہودی اٹھا رہا ہے، زائنیز اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ قادیانی اٹھا رہے ہیں. آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو آج کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ سے جو نسبتیں تھی نا، جو نسبتیں وہ توڑنی ہے. جب تک نسبتیں تھی نا ہم میں داتا حجمیری آ رہے تھے، جب تک نسبتیں تھی ہم میں خواجہ اجمیری آ رہے تھے، جب تک نسبتیں باقی تھی تو غوث العظم آ رہے تھے، جب تک نسبتیں باقی تھی گنج شکر آ رہے تھے، گنج کرم آ رہے تھے، جب تک نسبتیں باقی تھی بابا تاج الدین اولیاء آ رہے تھے. آج نسبتیں ہم نے توڑ لی، آج نسبتیں توڑ لی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جہاد بھی ہو رہا ہے، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، تبلیغ کے چلے بھی کٹ رہے ہیں، تعلیم بھی ہے، پہلے سے زیادہ مدرسے بھی ہے. لیکن آج عزت نہیں ہے، عزت روٹ گئی ہے. کیوں روٹ گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبتیں توڑ لی ہیں. دیکھیے اگر چاہتے ہو عزت مل جائے تو پھر وہی فارمولہ دہراؤ جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے. ایک شخص تھا، چرواہا تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا، بکریوں پر حملہ کیا، ایک بکری اٹھائی، کوشش کی، چرواہا نے لاٹھی مار کر بھیڑیے کو بھگا دیا. مشکات شریف کے حوالے سے سیاہ ستہ میں غالباً حدیث مبارک موجود ہے. بھگا دیا. وہ بھیڑیا چٹان پر بیٹھ گیا آ کر اور انسانوں کی طرح گفتگو کرنا شروع ہو گیا. وہ چرواہا بڑا حیران ہوا کہ یہ انسانوں کی طرح بھیڑیا بول رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا تجھے اس بات پر حیرت ہے کہ میں انسانوں کی طرح بول رہا ہوں؟ ارے مجھے تو تجھ پر حیرت ہے، تجھ پر حیرت ہے کہ اللہ کا ایک نبی ان دو پہاڑوں کے درمیان اللہ کا ایک نبی آ چکا ہے جو ماضی کی خبریں دے رہا ہے، قیامت تک کے مستقبل کی بھی خبریں دے رہا ہے، اور تو اس نبی سے غافل ہے، تجھے معلوم نہیں. جا، مجھے تجھ پر حیرت ہے، تو اب تک کلمہ نہیں پڑھ سکا، جا کر نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لے. وہ چرواہا اپنی بکریوں کو دیکھتا ہے، بھیڑیے کو دیکھتا ہے کہ میں ادھر گیا ادھر بھیڑیے نے حملہ کیا، بکریاں کھا جائے گا. بھیڑیا کہتا ہے کہ نہیں، جا، میں حفاظت کروں گا، جا تو نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر آ. وہ شخص بھیڑیے کی بات پر یقین کرتا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے،
کلمہ پڑھتا ہے واپس آ جاتا ہے ایمان سے روشن ہو کر حیرت انگیز منظر دیکھتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے بڑا حیران ہوتا ہے دوستو بات کیا تھی واقعہ تو اس حد تک کہ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ جب تک بھیڑیے کی نظر اپنے مال کی طرف تھی جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال کی طرف تھی بھیڑیا حملہ کر رہا تھا اور جب چرواہے کی نظر محمد عربی کی جانب ہو گئی تو وہی بھیڑیا اس کی بکریوں کا محافظ بن گیا تو آج بھی ہماری نظر اپنے مال کی طرف اپنی دنیا کی طرف اپنی طاقت کی طرف اپنے منصب کی طرف اپنی شہرت کی طرف کہ ہائے مال مالی و مالی و مالی ہائے میرا مکان ہائے میری دکان ہائے میرا بینک بیلنس تو نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے سارے بھیڑیے ہم پر حملہ آور ہو گئے کچھ اپنے بھی بھیڑیے کچھ پرائے بھیڑیے ہم پر حملہ آور ہو گئے لوگوں آج بھی چاہتو عزتیں مل جائیں تو فارمولہ وہی ہے کہ مکین گنبد خضرا کی جانب نگاہ کر لو خدا کی قسم یہی بھیڑیے پھر سے آپ کے محافظ بن جائیں گے وہ نسبتیں آپ نے بحال کرنی ہے درخت کے ساتھ پتے رہے نا تو لوگ نیچے بیٹھتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں لیکن پتے ٹوٹ جائیں نا تو لوگ پیروں میں رون دیتے ہیں اور جو مالی ہوتا ہے نا حیرت کی بات جو سینچتا ہے وہ بھی ان پتوں کو جمع کرتا ہے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جا کر ڈال دیتا ہے کیوں اس لیے کہ جب تک وہ درخت جس سے تجھے وجود ملا تھا اے پتوں جب تک تم ان کے ساتھ تھے تو ہم ٹھنڈی ہوائیں لیتے تھے لیکن جس درخت سے وجود ملا آج اسی سے جدا ہو گئے ہو تو مالی کہتا اب تو میرا کب رہا ہے اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جا کے ڈال دیتا ہے بیعینی اسی طرح اس کائنات کا مالی کہہ رہا ہے کہ لوگوں جس نبی سے تمہیں کلمہ ملا ہے ایمان کا وجود ملا ہے تم نے اسی نبی کی جانب پشت کر لی ہے تو پھر مجھے تم سے کیا لینا چاہے تم مرتے ہو تو مرو کٹتے ہو تو کٹو چاہے ایک دوسرے کو مارو چاہے پرایا تمہیں مارے مجھے تم سے کیا لینا ہے جب تک نبی کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہیں عزتیں ملتی رہیں گی جب نبی کی جانب پشت کر لو گے نبی کی محبت میں شکوک و شبہات لے آؤ گے پھر عزتیں تمہیں ہی ملے گی ذلتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی تو یہی میرا پیغام تھا کہ لوگوں جو نسبتیں ٹوٹ چکی ہیں ان کو پھر سے باہر کر لو ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ جب تک شجر سے پیوستہ رہے گا کبھی نہ کبھی ہرا ضرور ہو جائے گا لیکن اگر اس درخت سے دور ہو گیا کملی والے آقا جو شجر اسلام ہے ان سے اگر تو نے پشت کر لی ہے نسبتیں توڑ لی ہے ان کی عزت اور عظمت میں شکوک و شبہات پیدا کر لیے تو پھر کچھ نہیں ملے گا خدا کی قسم وہ عرب کے بدو جب قدم مصطفیٰ سے جڑ گئے تھے تو آسمان کے ستارے بن گئے تھے آج اگر ہم بھی جڑ جائیں گے ہم بھی آسمان کے ستارے بن جائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں Thanks for watching. Please subscribe, like and share.